بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اور یاد کرو، ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازہ کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ، اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عذاب سے ڈرے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے. فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دیں. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے. ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں. اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا. اس نے کہا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے. سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو. کوئی بیچ کی جگہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے. یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے پھر مقابلے پر آ گیا. اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی. فرمایا شامت کے مارو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے. یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثا بحثی اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے. بالآخر انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى جادوگر بولے موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ پہلے ہم ہی پھینکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔